جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے، جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے ان کے لیے سب سے پہلے تو آقا نے فرمایا باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ اب یہ نوجوانوں کی اپنی مرضی، یہ اب نوجوانوں کی اپنی مرضی ہے، سیدھی سی بات آقا نے صرف سمپل، باپ ناراض تو اللہ ناراض اور باپ راضی تو اللہ راضی، یہ میرے آقا نے۔ اور پھر ہمارے ہاں مائیں زیادہ مظلوم ہوتی ہیں بچوں کے لیے، باپ تو پھر بھی ڈنڈا سنڈا پھیر ہی رکھتا ہے، لیکن مائیں جو ہوتی ہیں وہ بیچاری جتنا بھی ظلم کر دیں، جبر کر دیں، زیادتی کر دیں، مائیں پھر بھی دعائیں دیتی ہیں۔ اور یہ ویک پوائنٹ ہے ماؤں کا جس سے فائدہ اٹھاتی ہے اولاد۔ تو آقا سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر فرمایا کس کا؟ اس نے عرض کیا تو آقا نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا؟ کہا تیری ماں کا۔ 3 بار۔ پھر چوتھی بار اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ تو فرمایا تیرے باپ کا۔ کیونکہ آقا جانتے تھے، حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ باپ اپنا حق بنوا لیتا ہے، ماں بیچاری حق چھوڑ دیتی ہے، اس لیے اولاد کو والدین میں سے والد سے زیادہ والدہ کا 3 گنا حق بنتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے اللہ کرے ہم سب بیٹھنے والے یہ سیکھ جائیں، یہ آداب اپنے گھر کے آداب اور معاشرے کے آداب ہم سیکھ جائیں۔ جو تعلیمات میرے آقا نے دی اور قرآن دیتا ہے ان تعلیمات کو اپنا لیں۔ فقط ذکر تسبیحات روزہ رکھ لینے سے یا نماز پڑھ لینے سے ان سے کچھ نہیں ہوتا، معاملات ہیں، اور معاملات میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ کیا ہے؟ والدین ہیں۔ قرآن کی آیات ہے، میں ایک پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اب میں عبادت بتا رہا ہوں، عبادت نوجوانوں کے لیے بطور خاص جن کے والدین زندہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے پکا وعدہ لیا ہے، اور دوسری آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے وعدہ لے کر، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب عبادت بتا رہا ہوں، عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ عبادت سجدے سے شروع نہیں ہوتی، عبادت قیام سے شروع نہیں ہوتی، عبادت رکوع سے شروع نہیں ہوتی، عبادت قرآن سے شروع نہیں ہوتی، عبادت روزے سے شروع نہیں ہوتی، عبادت حج سے شروع نہیں ہوتی، عبادت وضو سے شروع نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیات پکار پکار کر فرما رہی ہیں کہ عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ مولا جو عبادت تو حکم دے رہا ہے بار بار، وہ عبادت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کر۔ عبادت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نوجوان سن رہے ہیں نا میرے نوجوان بچے، اور جتنے بھی والدین والے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، یہ وقت ہوا تو انشاءاللہ اس موضوع پر ہم پوری گفتگو کریں گے، مگر آج کی ابتدائیے کے طور پر کہ فرمایا عبادت کا آغاز کہاں سے ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور چھٹی جگہ پر وہ عبادت ہے جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس کا درجہ قرآن میں کہاں ہے؟ چھٹا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، سمجھ آئے کی بات کی کہ قرآن ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ عبادت، اس کی عبادت کرو، اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو والدین کی خدمت اس کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے، اور والدین کی نافرمانی ہے لا تشرکوا بہ شیئا۔ سمجھ نہیں آئی ہوگی بات، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ کیا جو شریک ٹھہرائے وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے اور مشرک ہوتا ہے۔ تو سجدے کرے تو کافر، نمازیں پڑھے تو کافر، عبادتیں کرے، طواف کرے، حج کرے، زکاتیں دے، صدقات و خیرات دے، والدین ناراض ہیں تو کافر اور مشرک۔ قرآن کی 2 جگہ فرمایا ہوا لا تشرکوا بہ شیئا، اور پھر ساتھ فرمایا وبالوالدین، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور عبادت کیا ہے؟ والدین سے حسن سلوک کرو۔ گویا عبادت کی ابتدا
بھی والدین سے حسن سلوک سے ہے، اور شرک کی ابتدا بھی والدین کی نافرمانی سے ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں مشرک ہو گیا، فلاں مشرک ہو گئے، پیروں پر چلا گیا مشرک ہو گیا، ماں سجدہ کر دیا مشرک ہو گیا۔ ارے کہیں بھی نہیں گیا، بڑا توحیدی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا نہیں ہے، ہر وقت اسی کے کلمے الاپتا رہتا ہے، اور سروزے اور 4 روزے اور چلے اور سالانے پتہ نہیں کتنے لگاتا رہتا ہے، مگر والدین کا نافرمان ہے۔ وہ عابد نہیں، وہ مشرک، وہ عابد نہیں، وہ کافر، وہ مومن نہیں، وہ مشرک و کافر ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ اس لیے میرے نوجوان بچوں عزیزوں، خاص طور پر یہ دور ذرا اور ہوتا ہے نا، اپنی من مانیاں کرتے ہیں والدین کے معاملے میں بھی، تھوڑا نہیں بلکہ مکمل طور پر اس پر احتیاط کرو، اور والدین کا ادب اور احترام، ان کا پیار، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ یہ والدین نے کہا کوئی کام تو آپ نے آگے سے، ماں نے کہا کہ جاؤ وہ دکان سے کوئی چیز لاؤ، آپ نے اف کر دی، گئے بھی صحیح مگر اف کر دی، یہ بھی اللہ نے منع فرما دی۔ ولا تنہر، اس نے سوال کیا آپ نے جھڑک دیا، انکار کر دیا، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے والدین کا بڑا مقام، اور یہ بڑا نازک مقام ہے اولاد کے لیے والدین کا۔ اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں انہیں والدین کی کما حقہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب یہ بھی تے ہے نا جڑے والد تے والدہ دے رشتہ دار ہیں، پھوپھیاں ماسیاں بھی والد والی ذات ہے، بالکل اسی طرح ہوتی ہیں، بلکہ یہ جو خالہ ہوتی ہے اسے پنجابی میں ہم ماسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماسی۔ اور ماں کو ایک ماں ہوتی ہے اور دوسری ماسی ہوتی ہے، ماں سی یعنی ماں جیسی، ماں جیسی۔ تو اس لیے جس طرح یہ ماں جیسی ہے اسی طرح ہمارے پنجابی میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی اور اردو میں بھی ہے کہ ہم جو ابا سے بڑا چچا ہوتا ہے اسے تایا ابا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا کہتے ہیں، یعنی چچا کا جو اصل لفظ ہے وہ تایا ابا ہے، یعنی وہ بھی ابا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ابا ہوتا ہے۔ تو ماسی یعنی خالہ بھی ماں ہوتی ہے، اور اسی طرح جتنے بھی رشتہ دار ہیں والدین کے، ننیال کے اور ددیال کے، وہ سارے رشتہ دار اسی طرح قابل عزت و احترام ہوتے ہیں۔ وہ جتنے قریب ہوں گے، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہوگا اتنا پروٹوکول اس کا زیادہ۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق۔